ایمان والو مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوبہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اے کملی والے یہ کائنات کی عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب جو آپ کے غلام ہیں، آپ پر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے ہیں، یہ تمام تر عزتیں، تمام تر شانیں تیری ہیں، تیرے چاہنے والوں کی ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، محبوبہ یہ جو منافقین اس خوش فہمی میں ملوث ہیں، جو منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ عزتیں ہمارے لیے ہیں، عزت والے ہم ہیں، رب فرماتا ہے نا نا یارا، عزتوں کا مالک ہم نے آپ کو بنایا ہے، آپ کے غلاموں کے لیے عزتیں ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن یہ منافقین لا یعلمون، جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، یہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ عزتیں ہمارے لیے حبیب، ہم نے عزتوں کا اعلان آپ کے لیے کر دیا ہے، آپ کے امت کے لیے کر دیا ہے، جو بھی آپ کے در پہ آتا گیا ہم ان کو عزتوں کے تاج پہناتے چلے گئے۔ ایمان والو عزتوں کے تاج، عزت دار وہ نہیں جس کے پاس مال اور دولت ہے، عزتیں دولت سے نہیں ملتی، عزت دار وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بنگلے اور کوٹھیاں ہوں، عزت دار وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دو دو تین تین گاڑیاں ہوں۔ لوگوں عزت دار وہ نہیں ہوتا جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کرنا جانتا ہو، عزت دار وہ نہیں ہوتا جو کسی قبیلے کا سردار ہو، عزت دار وہ نہیں ہو سکتا جو کسی برادری کا چودھری ہو۔ رب فرماتا ہے نانا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ لوگوں عزتوں کا مالک میں ہوں، میں جسے چاہتا ہوں عزت عطا فرما دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دے دیتا ہوں۔ عزتوں کا مالک وہ ہے۔ پھر مالک کائنات نے عزتیں کیسے عطا فرمائی؟ ایمان والو تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو در غلامی بکتے چلے آ رہے تھے، کبھی کسی یہودی کے غلام بن رہے ہیں، کبھی کسی کے غلام بن رہے ہیں، دن رات کو پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، کملی والے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، پھر رب نے شان یہ عطا فرمائی، فتح مکہ کا دن ہے، پوری کائنات کے لوگ نیچے کھڑے ہیں، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے عزتیں مصطفیٰ کے در سے ملتی ہیں، شانیں میرے مصطفیٰ کے در سے ملتی ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کا غلط خیال ہے، چونکہ ہم مالدار ہو گئے، ہمارے پاس چند پیسے آ گئے تو اب عزتیں بھی ہمارے لیے ہیں، اب عزتیں ہم نے خرید لی۔ نانا خدا کی عزت کی قسم، جو بھی میرے مصطفیٰ کا غلام بنتا گیا مالک نے ان کو عزتوں کے تاج پہناتے چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیے، یہ کون سلمان فارسی ہیں؟ کبھی ایک یہودی کے غلام ہیں، کبھی دوسرے یہودی کے غلام ہوتے ہیں۔ جناب والا سال در سال ایک زمانہ گزر گیا، یہودیوں کے غلام بنتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی پادری کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی پادری کے پاس جاتے ہیں، یہودی ظلم اتنا کرتے ہیں کہ دن رات محنت کا کام ہے،
رات کو مارتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کئی سال تک آپ جو غلام بنتے چلے آ رہے تھے نا، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کو ایک پادری نے بتایا تھا کہ یثرب ایک جگہ ہے مدینہ پاک، جس کو اب کہتے ہیں، جس کا اب نام مدینہ طیبہ ہے۔ یثرب وہ کھجوروں والا باغ بڑا مشہور ہے۔ اے سلمان، جس کی تو امید اور جس کا تو انتظار کر رہا ہے نا، وہ کملی والا اس شہر میں ہجرت کر کے ضرور آئے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے التجا میں، اسے انتظار میں انتظار کرتے کرتے جب یہودی کا غلام بن کر اس سلمان فارسی اس باغ کے اندر کام کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پورا دن یہودی کی گالیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اس کی مار بھی برداشت کرتے ہیں، آپ کی سفید داڑھی ہے۔ رات کو ایک دن میرے کملی والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے لجپالا، بڑا ظلم سہ رہا ہوں، حضور آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے سلمان فارسی، آج سے تو ہمارا غلام ہے، آج سے ہمارا غلام ہے۔ عرض کرنے لگے لجپال، یہودی بڑا ہی ظالم ہے، حضور آپ کے نام پر یہ مار کھاتے کھاتے زندگی گزار دی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، سلمان جا کر اس سے کہو کہ وہ تیرا جو آقا ہے اس وقت، جس نے تیرے کو خریدا ہوا ہے مالک، تمہیں بیچتا ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے یہ بات کی نا، اس نے کہا کہ سلمان تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیری کمر جھکنے کو ہے، اب تمہیں کون خریدے گا؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بدبخت، تو بیچنے کی بات کر، میرے یار میرے مصطفیٰ مجھے خریدنے کو تیار ہیں، حضور خریدنے کو تیار ہیں۔ ایمان والو، چونکہ عزت مصطفیٰ کی در پہ بڑھتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت سلمان فارسی آئے، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے درد کو سن کر میرے سرکار نے آپ کو گلے سے لگایا۔ میرے سرکار نے اعلان فرمایا، اے میرے غلاموں، آج کے بعد سلمان بھی میری اہل بیت میں شامل۔ سرکار نے عزتیں عطا فرمائی۔ ہر کسی کو عزت اسلام نے دی ہے، ہر کسی کو عزت اسلام نے دی ہے، لیکن قربان جائیے، اسلام کی عزت جو بڑھئی ہے وہ حضرت فاروق اعظم ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کیسے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ